السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولا سیما علی سیدنا محمد المنتخب المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہ بالہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس حدیث میں ہم نے آداب حدیث، حدیث پاک کی تعریف اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو قصے وارد ہوئے ہیں ان کی اقسام اور کچھ مزید تفصیلات سماعت کی تھیں۔ آج انشاءاللہ العظیم as we promised yesterday that we will listen today inshallah al-azim a very interesting story which is narrated by Hazrat Suhaib radiyallahu ta'ala an. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو قصہ حدیث ہم سننے جا رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے لڑکے سے متعلق ہے کہ پچھلی اقوام میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو پروردگار عالم نے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے اس بادشاہ کے غرور کو کس طریقے سے خاک میں ملایا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کی نص یوں ہے، روا مسلم فی صحیحہ عن صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه۔ حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت صہیب سے روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ پہلے تھے ان میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے کسی ایک بچے کا انتظام کرو تاکہ یہ جادو کا جو فن ہے میں اسے سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک بچے کا انتظام کیا۔ فکان فی طریقہ اذا سلک راہب فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ فکان اذا اتی الساحر مر بالراہب
وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب۔ تو وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا مکان پڑتا تھا۔ وہ بچہ جا کر اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی گفتگو سنتا، اور اس کی گفتگو اسے پسند آتی تو اس نے یہی معمول بنا لیا۔ جب کبھی وہ ساحر کے پاس جاتا تو تھوڑی دیر سے پہنچتا، تو راہب نے جو باتیں اسے بتائی اچھی لگیں۔ وقعد الیہ فاذا اتى الساحر ضربه، اور جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ جادوگر اسے اس بات پر مارتا۔ بچے نے اس کی شکایت راہب کے پاس کی تو راہب نے کہا فقال اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی واذا خشیت اہلک فقل حبسنی الساحر۔ راہب نے کہا اگر تجھے جادوگر کا خوف محسوس ہو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے میری اہل نے روک رکھا تھا، یعنی گھر والوں نے، اور اگر تجھے تیرے گھر والوں کا خوف ہو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ فبینما ہوا کذالک اذ اتی علی دابۃ عظیمۃ قد حبست الناس۔ یہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جس راستے سے وہ بچہ گزرتا تھا، اس راستے میں ایک بہت بڑا جانور جو خوفناک درندہ تھا، اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ فقال اليوم عالم الساحر افضل ام الراہب افضل۔ جب بچے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے تو اپنے آپ سے اپنے دل میں اس نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلے گا کہ جادوگر سچا ہے یا یہ جو راہب ہے وہ سچا ہے۔ فاخذ حجرا فقال اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ۔ اس بچے نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور پتھر لینے کے بعد اس نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل کر دے، حتی یمضی الناس، تاکہ لوگ وہاں آسانی سے گزر سکیں۔ فرماہا فقتلہا ومضی الناس۔ تو اس بچے نے اس پتھر کو پھینکا تو اور اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کی موت ہو گئی اور لوگوں کو وہاں جانے کا راستہ مل گیا۔ فأتی الراہب فأخبرہ۔ اس کے بعد وہ بچہ اس راہب کے پاس آیا اور جو کچھ ماجرا ہوا تھا اس کی ساری خبر اس نے اسے سنائی۔ فقال لہ الراہب، تو راہب نے اس سے کہا اے بنی انت اليوم افضل منی، کہ اے میرے بچے آج تو مجھ سے بہتر ہے۔ قد بلغ من امرک ما ارا وانک ستبتلی فان ابتلیت فلا تدل علی۔ آج جو کچھ معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا اس کے بعد اب تیرا امتحان سے گزرنا اور مصیبت میں پڑنا یہ یقینی ہے، اور جب تو مصیبت میں گرفتار ہو اور تجھے پریشان کیا جائے تو میری طرف رہنمائی مت کرنا، یعنی میرا پتہ کسی کو مت بتانا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ۔ اب اس بچے کا حال یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس بچے کے ہاتھ پر جو کوڑھی کے مریض ہوتے تھے، کوڑھی کے جو مریض ہوتے تھے، جو کوڑھی ہوتے تھے، انہیں اس بچے کے ہاتھ پر پروردگار عالم نے شفا دی۔ جو اندھے ہوتے تھے انہیں پروردگار عالم نے اس بچے کے ہاتھ پر شفا دی، اور جو بھی بیماریاں اس دور میں پائی جاتی تھیں ان تمام بیماریوں کا علاج وہ بچہ کرنے لگا۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر ایسا تھا جو اندھا ہو چکا تھا، جو اندھا ہو چکا تھا۔ تو اس وزیر نے یہ بات سنی، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعَ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي۔ تو وہ وزیر بچے کے پاس آیا اور بہت سارے تحفے تحائف اس نے اپنے ساتھ لیے اور لا کر کے بچے کے پاس رکھ کر کے بچے سے کہتا ہے کہ یہ جتنے تحفے ہیں، جو مال ہے، دولت ہے، یہ سب تیرے لیے ہے، بشرطے کہ تو مجھے میرے اس مرض سے شفا دے دے۔
یعنی میں اندھا ہوں، میری آنکھیں دوبارہ آ جائیں تو اس کا انتظام کر دے، اس کے بدلے میں یہ سارا مال تیرے حوالے ہے۔ فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، تو بچہ کہتا ہے کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، جو شفا دیتا ہے وہ میرا پروردگار ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَا۔ بچے نے ایک شرط رکھی، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تیرا مرض دور کر دے گا۔ فآمن باللہ، تو اس نے اللہ پر ایمان لایا، فشفاہ اللہ، اور پروردگار عالم نے اسے اس کی آنکھیں دوبارہ لوٹا دی۔ فأتی الملک فجلس الیہ کما کان یجلس فقال له الملک من رد علیک بصرک، تو وہ جو وزیر تھا بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے جیسے بیٹھتا تھا جس وقت اس کی آنکھیں صحیح سالم تھی، اسی انداز میں اس نے اپنی نشست سنبھالی۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تیری بینائی تجھے کس نے لوٹائی؟ قال ربی، وزیر نے کہا میرے پروردگار نے۔ قال ولک رب غیری، تب بادشاہ نے کہا کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یعنی میں ہی تیرا رب ہوں اور میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال ربی و ربک اللہ، وزیر نے کہا میرا رب اور تیرا رب، سب کا رب پروردگار عالم اللہ ہے۔ فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الغلام، تب اس بادشاہ نے اس وزیر کو تکلیف دینی شروع کی، سزائیں دینا شروع کی، اذیت میں ڈالا، یہاں تک کہ اس وزیر نے اس بچے کا پتہ بتا دیا۔ فجیء بالغلام، تو اس بچے کو لایا گیا۔ فقال له الملک اے بنی قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل وتفعل، بادشاہ نے کہا اے لڑکے، اے بچے، تمہارا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ تم اپنے جادو سے اندھوں کی بینائی لوٹا دیتے ہو، کوڑیوں کو شفا دیتے ہو اور طرح طرح کے کام کرتے ہو۔ فقال انی لا یشفی احدا انما یشفی اللہ، بچے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، جو شفا دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، اب اس بادشاہ نے اس بچے کو بھی ستانا شروع کیا، بچے کو بھی سزائیں دینی شروع کی، اذیت میں ڈالا، اور اس قدر ستایا کہ اس نے اس راہب کا پتہ بتا دیا جس کے ذریعے سے اسے ایمان کی دولت ملی تھی۔ فجیء بالراہب فقیل له ارجع عن دینک فابا، تو پھر راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور پھر راہب سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پلٹ جا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا، کفر کر دے۔ فابا، راہب نے انکار کر دیا۔ فدعا بالمنشار فوضع المنشار فی مفرق راسہ فشقہ حتی وقع شقا، تو اس نے ایک کاٹنے کا آلہ جس کے ذریعے سے درخت وغیرہ کاٹے جاتے ہیں اور بڑی چیزیں کاٹی جاتی ہیں، آرا جسے کہا جاتا ہے، وہ منگایا اور لانے کے بعد اس آرے کے ذریعے سے راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اسے کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ثم جیء یجلس الملک ثم جیء بجلیس الملک، اس کے بعد جو شخص بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا وزیر، اسے لایا گیا۔ فقیل له ارجع عن دینک فابا، اس سے بھی کہا گیا کہ تو بھی اپنے دین سے پلٹ جا، اس نے انکار کر دیا۔ فوضع المنشار فی مفرق راسہ فشقہ بہ حتی وقع شقا، تو اسے بھی ویسے ہی کاٹ دیا گیا جس طریقے سے راہب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ثم جیء بالغلام فقیل له ارجع عن دینک فابا، سیم بات غلام کے ساتھ بھی، کہا کہ تو اپنے دین سے پلٹ جا، کہا کہ میں نہیں پلٹوں گا۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ، بادشاہ نے اپنے چند لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان چند لوگوں کے حوالے اس غلام کو کیا، اس بچے کو کیا۔ فقال اذهبوا به الى جبل کذا وکذا، اس بچے کو لے جاؤ فلاں فلاں پہاڑی پر، فاصعدوا به الجبل، اور اسے پہاڑی کے اوپر لے جاؤ۔ فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه
وَإِلَّا فَطْرَحُوا، اور جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھو کیا یہ اپنے دین سے پلٹے گا، اگر دین سے پلٹ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس بچے کو اوپر سے تم نیچے پھینک دینا۔ فَذَهَبُوا بِهِ، وہ اسے لے گئے، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، اور پہاڑی پر چڑھے، فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلَ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، جب پہاڑی پر لے گئے اس بچے کو لے کر تو بچے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جو پہاڑ تھا اس پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس بچے کے علاوہ جتنے لوگ پہاڑی پر تھے وہ سب کے سب پہاڑ پر سے نیچے گر گئے، اور وہ بچہ صحیح سالم چل کر کے پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ فقال له الملک ما فعل اصحابک، جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے سوال کیا ما فعل اصحابک، جو لوگ تیرے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا یا ان کا کیا حال ہوا؟ قال کفانیہم اللہ، کہا ان کے لیے میرا پروردگار کافی تھا۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ، بادشاہ نے ایک دوسری جماعت بلائی، ایک دوسرے گروپ کو بلایا۔ فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، اور اس جماعت سے کہا اس بچے کو ایک چھوٹی سی کشتی میں لے کر سمندر میں جاؤ، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، وہاں جا کر کے پوچھو کیا یہ اپنا دین ترک کرنے کے لیے تیار ہے، اگر دین ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسے سمندر میں ڈال دو۔ فَذَهَبُوا بِهِ، تو اس بچے کو لے گئے۔ فقال اللہم اکفینہم بما شئت فانکفأت بہم السفینہ فغرقوا وجاء یمشی الی الملک، جب اس بچے کو بیچ سمندر میں لے گئے تو اس بچے نے پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی مجھے ان سے بچانے والا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا جو کشتی تھی وہ کشتی پلٹ گئی، اور جتنے لوگ اس کشتی میں تھے سب ڈوب گئے، اور بچہ صحیح سالم واپس چل کر بادشاہ کے پاس آیا۔ قال وما ہوا، فقال له الملک ما فعل اصحابک، پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جو لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کا کیا ہوا، یا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ قال کفانیہم اللہ، فقال للملک انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، نے کہا ان کے لیے بھی میرا پروردگار کافی تھا۔ اب پھر یہاں دیکھیں یہاں سے بچے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مجھے نہیں مار سکتے جب تک تم میرے انسٹرکشنز نہ فالو کر لو، جب تک تم میرے طریقے کو نہ اپنا لو اس وقت تک تم مجھے نہیں مار سکتے۔ قال وما ہوا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں تم سے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ قال تجمع الناس فی صعید واحد وتصلبنی علی جذع ثم خذ سہما من کنانتی ثم دع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، اس بچے نے کہا کہ مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم ایک بڑے میدان میں جتنے لوگ ہیں سب کو جمع کرو، اور ان سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے ایک شاخ پر ٹانگ دو، لٹکا دو، ہانگ کر دو، اس کے بعد ایک تیر لو اور اس تیر کو یہ کہہ کر کے میرا نشانہ لو کہ اس غلام کے پروردگار کے نام سے میں یہ تیر چھوڑتا ہوں، اس کے بعد وہ تیر میرا نشانہ لے کر چلایا جائے، اگر تم نے اس طریقے سے تیر کا نشانہ لے کر مجھے مارا تو میں انتقال کر جاؤں گا۔ فجمع الناس فی صعید واحد وصلبہ علی جذع، تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور جس طریقے سے اس بچے نے کہا تھا کہ مجھے ٹانگ دینا، لٹکا دینا، اسے ایک شاخ پہ لٹکا دیا گیا۔ ثم اخذ سہما من کنانتہ ثم وضع السہم فی کبد القوس ثم قال بسم اللہ رب الغلام، پھر جیسے بچے نے کہا تھا کہ جس طریقے سے مجھے مارنا ہے اسی انداز میں اس نے بچے کے رب کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تیر چلائی گئی، اور وہ تیر گیا، اور جانے کے بعد وہ تیر فوقع السہم فی صدغی، بچے کی کن پٹی پر جا کر وہ تیر لگا۔ فوضع یدہ فی صدغہ فی موضع السہم
فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام۔ جب بچے کی کنپٹی پر تیر لگا تو بچہ انتقال کر گیا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے اسے کئی طریقے سے مارنے کی کوشش کی اور بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور جب بچے کے رب کا نام یعنی اللہ کا نام لے کر اسے مارا گیا جس طریقے سے اس نے کہا تھا، تو یہ بچہ انتقال کر گیا۔ تو جتنے لوگ تھے سب نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، اور جتنے لوگ وہاں تھے سب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اب جب یہ ہوا تو بادشاہ کے جو کارندے وہاں پہ تھے، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ، دوڑ کر کے ہکے بکے ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ، کیا تم نے دیکھا جس بات سے تم ڈرتے تھے آج وہی بات ہو گئی۔ یعنی بادشاہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ لوگ میرے علاوہ کسی کو رب نہ مانیں، اور بچے کے منہ سے ہوا یہی کہ سب لوگوں نے بادشاہ کو جو جھوٹا خدا تھا اسے جھوٹا ہی ٹھہرایا، اور سچا جو پروردگار عالم ہے واحد قہار اس پر ایمان لے آیا۔ قد آمن الناس، سارے کے سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ فَأَمَرَ بِالْأُغْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَضْرَمَ النِّيرَانِ وَقَالَ مَن لَّمْ يَرْجِعْ عَن دِينِهِ فَحْمُهُ فِيهَا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ راستوں کے کناروں پر کھڈے کھودے جائیں اور کھائیاں بنائی جائیں بڑی بڑی، ان میں آگ بھری جائے اور اس آگ کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ وقال من لم يرجع عن دینہ فہمہ فیہا، یعنی جو دین سے واپس نہ پلٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری ربوبیت کا اقرار نہ کرے، اسے آگ میں ڈال دو۔ ففعلوا حتی جاءت امرأۃ، اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا، جس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، ومعها صبی لہا فتقاعست ان تقع فیہا، عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس سے کہا گیا تم اپنی دین سے پلٹ جاؤ، تو اس عورت نے تھوڑا سا تردد کیا آگ میں جانے سے، لیکن اپنے ایمان پر برقرار رہی۔ فقال لها الغلام، اب جب اس کی حالت ڈگمگانے لگی تو اس کے ہاتھ میں جو بچہ تھا اس بچے نے کہا یا امہ اصبری فإنک علی الحق، وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا اس بچے نے کہا کہ اے اماں، اے والدہ محترمہ، صبر کریں کہ آپ حق پر ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے سورہ بروج میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس واقعے کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں کتاب الزہد والرقاق ایک کتاب ہے، یعنی مسلم شریف جو ہے اس میں امام مسلم نے اپنی کتاب کی جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کہہ کر کے ایک باب بناتے، ایک پارٹ بناتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر کئی ابواب ہوتے ہیں، جیسے کتاب الزہد والرقاق ہو گیا تو اس کے اندر کئی ابواب ہیں، اصحاب اخدود کا قصہ، فلاں کا قصہ، اس طریقے کے ابواب ہیں۔ تو مسلم شریف کی ترتیب میں یہ سب سے آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر امام مسلم نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں باب کتاب التفسیر اور سورہ بروج کی جو تفسیر ہے اس میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ لگ بھگ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب ہمیں اس واقعے کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنی ہے، اور کچھ اہم باتیں جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہیں، جو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے ایک بادشاہ کے تخت کو پلٹ دیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا، اس ایک بچے نے پوری کایا ہی پلٹ دی، اور وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب
اسلام کے دامن میں آ گئے اور انہیں وحدانیت کی نعمت میسر ہوئی۔ اس سے پہلے اس حدیث پہ کچھ فنی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے۔ اس حدیث کے حوالے سے امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب۔ ترمذی شریف کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں یا ترمذی شریف پڑھنے کا اگر کبھی کسی کو اتفاق ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ابو عیسیٰ ترمذی اپنی کتاب میں اس عبارت کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح حسن، اور کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث صحیح غریب۔ اس طرح کی عبارتیں امام ترمذی کی کتاب میں بہت ملتی ہیں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے۔ حدیث حسن کی تعریف ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے، حسن کیسے ہوتی ہے، اور غریب کیسے ہوتی ہے، اور ضعیف کیسے ہوتی ہے۔ حدیث کو جو لوگ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے روایت کیا، اور روایت کا جو سلسلہ چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ عن ابی ہریرہ عن عمر بن الخطاب عن ابی بکر صدیق عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر سے روایت کی، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرمایا۔ تو یہ روایت کی یہ جو چین ہے، اس چین کو سند کہا جاتا ہے، اس چین کو سند کہا جاتا ہے، اور اسی سند کے اعتبار سے حدیث کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی حسن ہوتی ہے، کبھی صحیح لغیرہ ہی ہوتی ہے، اور کبھی صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، اور کبھی حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، اور کبھی حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو چین ہے یہ کتنی پاورفل ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی طاقتور ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حدیث کون سے درجے میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم صحیح اور حسن کی ساری تعریفیں ہم آپ کو دھیرے دھیرے بتائیں گے ہر درس میں۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ کیوں کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب۔ حسن الگ ہے، صحیح الگ ہے، غریب الگ ہے۔ غریب کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں اسٹرینج یا اجنبی۔ اگر کوئی حدیث صرف ایک سند سے مروی ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سند نہ ہو، ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے اس کی کئی سندیں ہوتی ہیں، کبھی کسی حدیث کی 10 سندیں ہوتی ہیں، یعنی ایک حدیث جسے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول سے روایت کیا، اسی حدیث کو حضرت عمر نے بھی روایت کیا ہوتا ہے، یعنی اس طرح ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث کو کئی صحابہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طریقے سے اس کی کئی سندیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی حدیث کی صرف ایک ہی سند ہو، کسی حدیث کی صرف ایک سند ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سند نہ ہو، تو حضرت ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یعنی صرف ایک سند کا ہونا کسی حدیث کے ساتھ اس حدیث کو غریب کے زمرے میں لاتا ہے، یعنی یہ حدیث اس سند کے علاوہ کسی اور سند سے مروی نہیں ہے۔ لیکن کسی حدیث کا غریب ہونا اس کو ضعیف نہیں کر دیتا، اس حدیث کو ضعیف نہیں کر دیتا، اس حدیث کو کمزور نہیں کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ہم نے حدیث بیان کی، اس میں کچھ الفاظ، مشکل الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا الاکمہ۔ الاکمہ کے معنی آتے ہیں عربی میں جو پیدائشی اندھا ہو، جو پیدائشی اندھا ہو اسے اکمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ آپ نے سنا اس میں آیا تھا قرقور۔ قرقور کہتے ہیں چھوٹی سی کشتی کو،
جو چھوٹی اسمال بوٹ ہو، اسمال بوٹ کو عربی زبان میں قرقور کہتے ہیں۔ اور صدغ ایک لفظ آیا تھا، کنپٹی کا یہ جو حصہ ہے اسے عربی زبان میں صدغ کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تشریح، حدیث کے کچھ الفاظ کی وضاحت کے بعد اب حدیث کی تشریح کا ٹائم ہے۔ دراصل واقعہ یوں تھا کہ پچھلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنا ملک محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتے تھے۔ جیسا کہ فرعون کے حوالے سے آپ نے قرآن مجید میں سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ فرعون نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ فرعون نے اپنے بادشاہت کو، اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے جادوگروں کو استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جادوگروں کا استعمال کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس غلام کے حوالے سے ترمذی شریف کی جو روایت ہے، جو بچہ جس کے ذریعے سے اتنے سارے لوگوں کو ایمان کی دولت میسر آئی، اس کے حوالے سے ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں اس بچے کی قبر دریافت ہوئی، اس بچے کی قبر دریافت ہوئی۔ اور جب اس بچے کو قبر سے نکالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس بچے کو تیر مارا گیا تھا اور اس بچے نے کنپٹی پر ہاتھ رکھا تھا، اس وقت بھی وہ بچہ اسی طریقے سے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور اس کی لاش مکمل تر و تازہ ہے۔ اس سے ہمیں کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، محفوظ رکھتی ہے، اور پروردگار عالم ہزاروں سال گزرنے کے باوجود انہیں بری حالت میں پہنچنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو باتیں مستنبط ہوتی ہیں، جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، اسے پوائنٹس کے اعتبار سے ہم بتائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے نوٹ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوار، اس حدیث سے جو درس ہمیں ملتا ہے، ان دروس میں سے یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ایسی قوت بخش دیتا ہے جو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لے لے اور بڑی سے بڑی طاقت کا وہ مقابلہ کرے، اور وہ چھوٹی سی چیز اس بڑی طاقت کو ایسی شکست سے دوچار کرتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں دیکھا، بچہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی، نہ اس کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ اس کے پاس کوئی پاور تھا، نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی، لیکن تنہا اس بچے نے بادشاہ کے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے، اور دوسری بات جس کا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جب تک بچے نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ پروردگار ایک ہے، اس وقت تک ہر کوئی بادشاہ سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ راہب خاموش تھے۔ لیکن جب بچے نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، تو کیا دیکھا گیا کہ جتنے لوگ وہاں تھے سب لوگوں نے بادشاہ کا خوف بالائے طاق رکھا اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے اللہ کے علاوہ سب کا خوف دور کر دیتی، اور ایمان کے ذریعے سے انسان بڑے سے بڑے جابر اور بڑے سے بڑے ظالم کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات، ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی نشانی مل جائے جس کے ذریعے سے یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے، تو پھر ایمان کو دل میں گھر کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بچے کی موت ہوئی، لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا اور انہوں نے توحید کو اختیار کیا اور شرک سے انہوں نے توبہ کر لیا۔
اور اس کے بعد اس حدیث پاک سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جب تک انسان کوئی قربانی نہیں پیش کرتا، اس وقت تک دعوت کے میدان میں اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اس وقت تک دعوت کے میدان میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دعوت کے میدان میں انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی سے بڑی قربانی اور بڑی سے بڑی ایثار و قربانی کے لیے اسے تیار رہنا ہوگا۔ اور ایک بات، جب اس جانور نے لوگوں کو روک رکھا تھا، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس جانور سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس جانور کے حوالے سے ترمذی شریف میں اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ ممکن ہو کہ وہ جانور بہت بڑا شیر ہو۔ ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، ٹھیک۔ اب لوگ اس سے ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن جب یہ بچہ وہاں پہ گیا تو اس بچے کو نہ راہب پہ بھروسہ تھا نہ جادوگر پہ بھروسہ تھا۔ راہب پہ بھی بھروسہ نہیں تھا، نہ جادوگر پہ بھروسہ تھا۔ اسے جو بھروسہ تھا وہ راہب اور جادوگر دونوں کا جو رب ہے پروردگار، اس پہ بھروسہ تھا، ٹھیک۔ اتنے لوگوں کی طاقت، یہ مجمع جو اس جانور سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا مقابلہ ایک چھوٹے سے بچے نے کیا۔ اور کیسے کیا کہ ایک چھوٹے سے پتھر نے اس جانور کا خاتمہ کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے ایک چھوٹا سا پتھر ایک خون خوار جانور کو ختم کر دے، ایک درندے کو ختم کر دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن اس لیے ہوا کہ وہ جو بچہ تھا، اس کی جو ضرب تھی، اس نے جو پتھر مارا، وہ پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کر کے۔ تو یہاں اس جانور کو ختم کرنے والا وہ پتھر نہیں بلکہ قدرت الہی تھی، اور پروردگار عالم پر اس بچے کا اعتماد تھا اور توکل تھا۔ اگر ہم اپنے رب کی ذات پر توکل کریں تو زندگی کی بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی پریشانی رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کے بدولت ہم دور کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، بزرگان دین جو ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ پروردگار عالم ایسی کرامتیں اور ایسے عجیب و غریب واقعات رونما فرماتا ہے جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، کتاب الرقائق کی حدیث ہے، اس کا حصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یعنی مروی سرکار سے ہے یہ حدیث، حدیث قدسی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اگر کوئی بندہ میرے قریب ہو جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سماعت میری ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیدار وہ میرے نور سے کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑتا وہ میری قدرت سے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے قریب ہو، اگر انسان اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے تو پروردگار عالم انسان کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک استاذ ہوتا ہے اور ایک شاگرد، استاذ اور شاگرد۔ اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ استاذ ہی افضل ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں راہب نے خود کہا کہ آج تم مجھ سے بہتر ہو، اور پھر راہب کی دعوت سے زیادہ یہاں بچے کی دعوت مؤثر تھی۔ راہب بھی دعوت کا کام کرتا تھا، لیکن جو تاثیر اس بچے کے ہاتھ میں ہوئی وہ تاثیر اس راہب کے ہاتھ میں نہیں ہوئی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پروردگار جس سے چاہے جیسا کام لے لے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے لیکن جو تاثیر ہوتی ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، لیکن جو کم علم ہیں ان کی بات ایسے اثر کرتی ہے، جو بہت علم والے ہیں ان کی بات اثر نہیں کرتی۔
تو یہ تاثیر پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ اگر کبھی کسی کو ایسا واسطہ پیش آئے تو اسے قدرت الہی سمجھ کر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ حسد، کینہ، بغض، عناد، ان ساری چیزوں سے ہمیں وہاں پر محفوظ رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے اور بھی کئی باتیں مستنبط ہوتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہمارے یہ درس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج چونکہ میں نے یہ واقعہ بہت زیادہ طویل تھا، لیکن انشاءاللہ العظیم ہم کوشش کریں گے کہ اگلے دروس میں چھوٹے سے واقعات، کم چھوٹے واقعات ہوں تاکہ ہم اپنے اس مختصر وقت میں اسے کور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم نے آج جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس میں کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو، لفظاً صحباً معناً قصداً، پروردگار عالم سب کو معاف فرمائے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پروردگار عالم ہم نے جو باتیں یہاں پہ سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنانے اور احادیث مبارکہ سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔